یہ بتائیے رانا صاحب، آپ ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو اور وزارت کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کے لیے دو بڑے چیلنج تھے۔ ایک تو معاشی چیلنج تھا، اکانومی کا، ڈیفالٹ جو ہے وہ بالکل سر پہ کھڑا تھا، آئی ایم ایف جو ہے وہ گردن کے اوپر جو ہے وہ سوار تھا۔ اس کے علاوہ جو عام آدمی جو مہنگائی کا ستایا ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر جس طرح سے سرفراز بگٹی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک آرگنائزڈ سازش، جسے میں نے فتنے کا نام دیا، وہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی آرگنائز ہوا اور سامنے آیا کہ ابھی 11 اپریل کو پرائم منسٹر نے اوتھ لیا، اور میرا خیال ہے کہ اپریل کے لاسٹ ویک میں کیبنٹ جو ہے وہ فارم ہوئی ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ جی 25 کو میں آ رہا ہوں، اور 25 مئی کو آ کے تو میں جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں کیپٹل سٹی اسلام آباد کو سیل کر دوں گا، جام کر دوں گا میں، اور میں کسی کو نہ باہر جانے دوں نہ اندر آنے دوں گا، اور میں جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے اٹھوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کا ماحول ہو تو پھر ہر نظر جو ہے وہ اس طرف بڑھ جاتی ہے، اب جی کیا ہوگا، کیسے آئیں گے، کس دن آئیں گے، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو وہ پھر گورنمنٹ کا فوکس جو اکانومی کی طرف ہونا چاہیے، عام آدمی کو ریلیف دینے کی طرف ہونا چاہیے، وہ سارا پھر شفٹ ہو جاتا ہے اس طرف۔ بہرحال 25 تاریخ کو ایک ٹیم ورک تھا، اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو کمانڈ کر رہے تھے تمام لوگ تھے، میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ تو اللہ نے ہمیں طاقت دی، سرخرو کیا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، اس فتنے کو، اس کے اس ناپاک اور غیر آئینی غیر قانونی ارادے سے جو ہے وہ ناکام کیا، اسے پیچھے دھکیلا۔ لیکن وہ اس کے بعد بھی یعنی 26 نومبر تک، 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک، یہ نہیں کہ کوئی ایک ہفتے بعد یا ایک مہینے بعد، 7/24 لیکن کوئی نہ کوئی احتجاج، کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی ملا، اور کیونکہ طے یہ ہوا تھا، سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ آپ H9 سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن اس پورے سال سوا سال میں اس کی صرف ایک سماعت ہوئی، تو یہ آپ کی قانونی ٹیم کی کمزوری تھی یا کیا؟ وہ جب ہم نے شام تک ان کو بالکل جو ہے وہ داخل نہیں ہونے دیا یہاں اسلام آباد کی حدود میں، تو سپریم کورٹ نے جب ان کو اجازت دی کہ جی یہ H9 پہ آ کے جو ہے وہ جلسہ اور اپنا احتجاج کر لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے لیے کھول دی گئی، اور اس کے بعد اس نے اسی وقت کہا کہ جی میں ڈی چوک آ رہا ہوں، اور ڈی چوک میں جو ہے وہ لوگوں نے آ کے جمع ہونا شروع کر دیا۔ اگر ہم ان لوگوں کو رات نہ نکالتے تو یہ صبح آ کے تو وہاں پہ ڈی چوک پہ اگر یہ جمع ہو جاتے تو اس کے بعد یہ ریڈ زون جو ہے یہ بالکل اس کو بریک کرتے۔ نہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس ملا، لیکن اس کے اور بعد آج تک کارروائی نہیں ہوئی، تو یہ آپ کے عدالتی کارروائی تو آپ قانونی ٹیم کی کمزوری ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک یعنی ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہی تھا جس کو ہم نے ہر روز فیس کیا، اور ہر روز یعنی 25 مئی کے بعد 26 نومبر تک 7/24 روزانہ کوئی نہ کوئی بات، روزانہ کوئی نہ کوئی بات۔ اور سپریم کورٹ کے معزز جج نے کہا کہ نہیں، اسے دراصل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کا حکم پہنچا نہیں ہوگا، اسے معلوم نہیں پڑا ہوگا، اس لیے اس نے ڈی چوک کا کہہ دیا ہوگا۔ تو اس توہین عدالت کی جو ہے وہ کارروائی کو انہوں نے چلائی نہیں، اور اس کے بعد پھر 26 نومبر 2 مہینے پہلے اعلان کر دیا کہ جی میں انسانوں کا سمندر لے کے آ رہا ہوں راولپنڈی۔ بہرحال اس سمندر کو بھی جو ہے وہ پھر ہم نے جو ہے وہ یعنی قابو کیا۔ یعنی ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ یہ میری اور میرے ساتھ جو دوسرے صاحبان، افسران یا باقی لوگ جتنے بھی تھے وہ اس ذمہ داری میں تھے۔ ہماری یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو اس سائڈ سے جتنا بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن دیں،
تاکہ وہ اپنا فوکس جو ہے وہ دوسری طرف رکھتے ہوئے جو ہے اس ملک کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے اور اسے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے اپنی انرجیز کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ اچھا رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے اور پرائم منسٹر کو اس بارے میں کم سے کم جو ہے وہ پریشانی ہوئی۔